السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، وقال الله تبارك وتعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم و مکرم سامعین، حضرات، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، شکر کے بارے میں گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا۔ شکر ایک اہم عبادت ہے اور ہر ایک کو کرنی چاہیے۔ شکر ہر ایک کا فرض ہے کہ شکر کرے، کیونکہ کوئی انسان بھی ایسا نہیں جس پر اللہ کی نعمت نہ ہو، امیر ہو یا غریب ہو، عورت ہو یا مرد ہو، بچہ ہو یا جوان ہو یا بوڑھا ہو، بیمار ہو یا صحت مند ہو، سب کے پاس اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں اور نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے، اتنی نعمتیں ہیں، اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنا، اس میں اپنا فائدہ ہے۔ گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ناشکری کرو تو میرا کوئی نقصان نہیں، لیکن تمہاری ناشکری کو میں پسند نہیں کرتا، اس واسطے کہ تمہارا نقصان ہے، اور شکر کرو اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں، لیکن تمہارا اس میں فائدہ ہے، اس واسطے میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ شکر اتنا اہم ہے شکر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھی شکر کرنے کا حکم دیا۔ انبیاء کو وَلِلَّهِ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو خطاب ہے۔ اللہ کی عبادت کرو اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اور اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت بات کہی تھی، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے میرے محبوب، میں نے آپ کی طرف بھی وحی بھیج کے آپ کو مطلع کر دیا ہے، اور آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے ہیں میں نے ان کو بھی وحی کر کے مطلع کر دیا ہے۔ کیا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم میں سے بھی کوئی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، کوئی بھی نبی شرک نہیں کرتا، وہ شرک کی نفی کے لیے آتا ہے، اپنی ساری زندگی اسی کی نفی میں گزارتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ میں سے بھی اے انبیاء کی جماعت،
اگر آپ میں سے بھی کسی نے شرک کیا، الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ چاہیے، تو میں آپ لوگوں کے عمل سب ختم کر دوں، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد فرمایا بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، شرک نہیں کرنا، اللہ کا شکر کرنا، اللہ کی عبادت کرنی ہے اور نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ یہ انبیاء حضرت لقمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت اور دانشمندی دی ہے، سمجھداری دی ہے، جو زبان ضد خلق ہے۔ حضرت لقمان کی حکمت دوائی دینے والی نہیں، علم و حکمت دانشمندی، وہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، انہوں نے اپنے بیٹوں کو، اپنا بیٹے کو جو نصیحت کی وہ بھی قرآن پاک میں اس کا خلاصہ بیان کر دیا کہ تمہارے جیسا ایک انسان وہ اپنے بیٹے کو شکر کرنے کا حکم دیتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے اور وہ سے احکام اپنے بیٹے کو سمجھائے، اور جب بچوں کی صحیح تربیت کر دی جائے تو ماشاءاللہ وہ سونا بن جاتے ہیں۔ یہی حضرت لقمان کا بیٹا ایک آدمی کے پاس خدمت میں تھا، بادشاہ کے پاس خدمت کرتا تھا، تو جو خدمت کرے خواہ بیٹا ہو یا نوکر ہو یا کوئی ہو پیارا لگتا ہے، یہ خدمت گزار ہے، پیارے لگتے ہیں، خوبصورت ہو یا بدصورت بھی ہو، وہ اس کے اچھے اخلاق ہونے کی وجہ سے بہت پیار آتا ہے۔ حضرت لقمان جو حضرت بلال جو اتنے مشہور شخصیت ہیں، جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے آسمانوں پہ گئے تو انہیں معلوم ہوتا تھا کوئی آگے بندہ جا رہا ہے، جب چلتا ہے نا آدمی پاؤں کا کچھ کھسکار ہوتا ہے، تو جبریل میرے آگے بھی کوئی جا رہا ہے، فرمایا نہیں آپ کے کوئی نہیں ہے، یہ کوئی آواز سن رہا ہوں جیسے آدمی چل رہا ہوتا ہے۔ ہاں فرمایا یہ حضرت بلال ہیں، مدینہ کی گلیوں میں چل کر اذان دینے کے لیے جا رہے ہیں، اس کی آواز آپ سن رہے ہیں، اتنا پیارا۔ جب ان کی شکل کے بارے میں آتے بیان کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں بس ایسی شکل تھی، لیکن اندر جو نور تھا اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو بھی پیارا۔ حضرت عمر جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو کہتے تھے سیدنا بلال، ہمارا بلال تو سردار ہے۔ کیوں؟ ان کے اندر ایمان کی صفت، شکر کی صفت کمال کی تھی، اس واسطے سب پیار کرتے تھے، نبی علیہ السلام بھی پیار کرتے تھے۔ اور بعض حضرات نے یہاں تک بیان کیا نبی علیہ السلام سے بھی پہلے آپ کے پاؤں، حضرت بلال کے پاؤں جنت میں پڑیں گے۔ کیوں؟ وہ وجہ یہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام سواری پہ ہوں گے اور سواری پکڑنے والا غلام جو ہوتا ہے وہ آگے آگے جاتا ہے، تو اس طرح ان کے پاؤں پہلے یعنی کہ شان بڑھ گئی۔ نبی علیہ السلام کی شان کا تو مقابلہ کوئی کرتا ہی نہیں نا، بڑی شان والے، لیکن اس طرح
شکر اور دینداری جتنی ہوگی، اللہ تعالیٰ جب کسی کو پسند کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، کسی نیکی کی وجہ سے پیار کرتے ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتے ہیں میں فلاں آدمی کے ساتھ پیار کرتا ہوں تو تم بھی پیار کرو، اور اعلان کر دو آسمان میں جو فرشتے ہیں سب پیار کریں، پھر اعلان ہو جاتا ہے جو دنیا میں لوگ رہتے ہیں وہ بھی پیار کریں۔ قرآن سے بھی نکلتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لا کر نیک اعمال میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے محبت پیدا کر دیتے ہیں، ہر چیز اس سے محبت کرتی ہے، اللہ محبت کرتے ہیں، فرشتے محبت کرتے ہیں، لوگ محبت کرتے ہیں، جانور تک محبت کرتے ہیں، زمین محبت کرتی ہے، درخت محبت کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم کیا شے اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اتنی شان والا بنایا ہے، ہم اپنی شان کو ضائع کرتے پھرتے ہیں، مال آئے، دولت آئے، حرام آئے، حلال آئے، اس سے کیا ہے؟ خربوں کے مالک اس وقت بھی لوگ ہیں جن کا نام لے کر لوگ جلتے ہیں اور لعنت کرتے ہیں۔ مال کی وجہ سے محبت نہیں ہوتی، ایمان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جتنا کوئی ایمان والا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، ہر شے سے محبت کرتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت لقمان کی بات ہو رہی تھی، ان کا بیٹا خدمت کرتا تھا، تو آقا محبت میں آ کر ایک پھل آیا، وہ کاٹ کر دیکھیں نا، آپ بھی بعض کاٹ کے بچوں کو کھلاتے، آپ یہ کھا لیں، یہ کھا لیں، یہ کھا لیں، اس آقا جو ہے وہ کاٹ کے کھلا رہا ہے اور وہ بڑے مزے سے کھا رہے ہیں۔ آخر میں جب ایک آدھ پیس بچا کہ میں بھی کھا کے دیکھوں، وہ بادشاہ وہ دیکھا تو کڑوا تھا، تھوک دیا۔ بیٹا کیا بات ہے، آپ تو اس کو خوشی سے کھا رہے تھے، اتنا کڑوا جو میں ایک پیس بھی نہیں کھا سکا اور آپ نے سارا ہی کھا لیا۔ ہنس کے کہنے لگا آقا اس ہاتھ سے روزانہ میٹھی چیزیں ملتی ہیں، ایک دن کڑوی مل گئی تو کیا ہوا؟ یہ سمجھنے کی بات ہے، اس ہاتھ سے میٹھی چیزیں تو کھاتا ہوں میں روزانہ، وہ بھی جان کر تو اس نے مجھے کڑوی نہیں دی، وہ تو میری عزت کی ہے، کاٹ کے پہلے آپ بیٹا کھا لیں۔ تو میٹھی چیزیں کھاتا ہوں تو کڑوی ایک دن آ گئی تو پھر منہ نہیں بنانا چاہیے، وہ بھی لے لینی چاہیے۔ سبق دیا، زندگی بھر صحت میں رہتے ہو، کبھی زکام ہو جائے، کھانسی ہو جائے تو شکوے کرتے پھرتے ہیں، او میں مر گیا جی، فلو ہو گیا جی، بخار ہو گیا جی۔ کبھی یہ تو نہیں کہتے کہ ہم صحت مند ہیں، اللہ نے شکر ہے الحمدللہ بڑا صحت مند۔ ہم بیماری کی شکوائیں تو کرتے ہیں، صحت کی نعمت کو نہیں بیان کرتے۔ اس بچے نے سمجھا دیا اس واقعے سے، یہ واقعہ تو قرآن میں نہیں ہے، وہ کتابوں میں، ویسے کئی وصیتیں حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو قرآن میں اللہ نے ذکر کی ہیں، اور حضرت شیخ عطار نے ایک پورا باب باندھا ہے، وہ کافی ساری اشعار میں نصیحتیں کی ہیں، اور کچھ آدمیوں نے اور حضرت لقمان کی نصیحتیں کوئی 400-500 نصیحتیں اکٹھی لکھ دی ہیں، کتاب ملتی ہے کہ کیا بیٹے کو نصیحتیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت دی، مال کی بات نہیں کی، حکمت، حکمت مانا دانش مندی، سمجھداری، علم، پختہ علم، اس کو بھی کہتے ہیں حکمت۔ تو اور ساتھ کہ انشکر لی،
آتینا لقمان حکمت ان اشکر للہ، اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی، اپنی خدمت کی نصیحت نہیں کی کہ کوئی یہ نہ سمجھے اپنی خدمت کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ اللہ نے وہ بات آپ اپنی طرف سے ڈال دی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے حکم دیا ہے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا، بھلائی کرنے کا۔ اس وصیت کے اندر دو آیتیں، ان اشکر لی ولوالدیک، اے بیٹا کوئی بھی ہے، کسی کا بیٹا، اللہ کا تو کوئی بیٹا نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، جو کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد ہم پڑھتے ہیں، اللہ کی نہ اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، یہ ہے عقیدہ۔ جنہوں نے عقیدہ بنایا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے وہ غلط کہتے ہیں، حضرت عزیر اللہ کے بیٹے وہ غلط کہتے ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں وہ غلط کہتے ہیں۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے ان رشتوں سے، لیکن ان رشتوں سے پیار زیادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہم وہ رشتوں کی وجہ سے اتنا ایک دوسرے سے پیار نہیں کر سکتے جو اللہ ہمارے ساتھ پیار کرتا ہے، وہ الگ بات ہے اس کی۔ وہ ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحمت اور شفقتیں کرنے والا ہے۔ تو حضرت لقمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا شکر کریں، اور اس کے بیٹے کو بھی حکم دیا ان اشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کریں اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کریں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی آپ کے ساتھ سامنے احسان کر رہا ہے، اس کا آپ شکر نہیں ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو نظر نہیں آتے، غائبانہ اللہ کی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں۔ جو سمجھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ گویا کہ نظر بھی آتے ہیں، جو اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے، جو نہیں کرتا تو ویسے تو آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو فرمایا جو آپ کے ساتھ احسان کریں، تو والدین کا احسان تو پکا ٹھکا ہے نا اولاد پر، والدین کا احسان۔ آپ خود بچوں کو جو پالتے ہیں پتہ ہے کتنی مشکل سے ان کی تربیت کی جاتی ہے، پالا جاتا ہے، نہ بول سکتے ہیں، نہ یہ نہیں بتا سکتے ہیں سردی ہے، گرمی ہے، درد ہے، تکلیف ہے، بھوک ہے، اس کا ایک ریموٹ ہے، رو پڑتا ہے بس اور رو پڑتا ہے، ماں سمجھے گی کہ اب کیوں رویا ہے، وہ حالات سے جائزہ لے گی، بھوک لگی ہے اس وقت رویا ہے، وہ تو دودھ تو میں نے ابھی میرا پیوں کو پھر کیوں رویا ہے، اس کو مچھر کاٹتا ہے پھر رویا ہے، اندازہ لگا دیے، اچھا گرمی مچھر تو کوئی نہیں، اس کو سردی لگ رہی ہے پھر رو رہا ہے، یا کوئی نبض دیکھتی ہے، ادھر دیکھتی ہے، کہیں کان میں تو درد نہیں، وہ ایسے سمجھتی ہے۔ تب اور باپ ہے دن رات لگا ہوا ہے، اس کی ماں کو بھی کھلانا پلانا ہے، بچوں کی ضروریات بھی پوری کرنا ہے، وہ ہوش ہو جاتا ہے، کما کے لاتا ہے، یہ لو کھاؤ پیو، پھر اس بچے کو اٹھا کے سینے سے لگاتا ہے، چومتا ہے، اور اس کی تھکاوٹ ہی ختم، یہ تھکاوٹ اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ پیار کے رشتے اس واسطے بنائے ہیں، ورنہ تھکا ماندہ ہے، آگے پیار نہ ملے تو شودا اور تھک جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ گھر آئے، گھر میں بیوی صحیح اس کی خدمت نہ کرے، پیار نہ کرے تو دکھ ہوتا ہے۔ بچے دور دور بھاگے نیڑ جائیں، بچہ آگے باپ آیا تو گھر میں کھڑا وہ ابو جی کرتے آگے، اور اٹھا کے سینے سے لگائے گا، سوری تکلیف ختم، سارا دکھ درد تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ نے رشتے اس واسطے بنائے ہیں، ورنہ گائے بھینس بھیڑ کی بکریوں کی طرح سے، بلکہ یہ بھی نہیں، چلو اولاد ان کی بھی ماں باپ ہوتے ہیں، بچپن میں یہ بھی خدمت کرتے ہیں،
تو اس کے علاوہ کیڑے مکوڑوں کا تو کوئی پتہ نہیں، وہ یوں ہی اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو یہ محبت پھر نہیں ہوتی ان میں۔ اللہ نے رشتے بنائے ہیں، پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر سسرال کے رشتے، وہ دوسرے خاندان کے لوگوں سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے شکر کیا، ان کا حکم دیا ہے، فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم نے شکر کیا تو میں نعمت اور بڑھا دوں گا، اور ولئن کفرتم، اگر تم نے ناشکری کی تو ان عذاب، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی سزا بھی دے سکتا ہوں، اس نعمت کو چھین بھی سکتا ہوں، وہ رہے گی نہیں میرے پاس، یہ بھی ایک عذاب ہے۔ تو اس واسطے ہم سب کو شکر ضرور ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، زبان سے بھی شکر ادا کریں ہم، اور دل سے اللہ کی محبت۔ 3 طریقے سے شکر ادا ہوتا ہے۔ دل سے محبت، یہ اللہ نے نعمت دی ہے، اتنا بڑا ہو گیا، سفید داڑھی ہو گئی ہے، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، کھلا رہا ہے، وہ پلا رہا ہے، صحت بھی دے رکھی ہے، بچے بھی دے رکھے ہیں، گھر بھی دے رکھا ہے، پھر بھی اب شکر نہیں کرتا تو کیا کرے گا تو؟ اللہ اکبر۔ اور دل میں محبت ہونی چاہیے، زبان میں اللہ کی تعریف ہونی چاہیے، اللہ اکبر۔ اور اعضاء میں، یہ اعضاء جو ہوتے ہیں اللہ نے دیے ہیں، ان کو اللہ کے حکم کے مطابق عمل میں لانا چاہیے، یہ بھی شکر ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو شکر گزار بنائے۔ اور پوری حاضر الحمدللہ۔